بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، میں آپ کو یوٹیوب پہ خوش آمدید کہتا ہوں اور امید کرتا ہوں آپ خیریت سے ہوں گے۔ ناظرین، میں آپ کے ساتھ جو آج نسخہ شیئر کرنا چاہتا ہوں وہ نسخہ ایک عام سی چیز سے ہے جو ہر گھر میں موجود ہوتی ہے، لیکن ہم اسے ایک مثالے کا جزو تو سمجھتے ہیں، لیکن اس کی دوائی کی جو اہمیت ہے، جو اس کے فوائد ہیں، یعنی کن امراض میں ہم اسے استعمال کر سکتے ہیں، تو اس کے بارے میں ہم کم جانتے ہیں۔ تو اسی دوائی کے بارے، اس کی غذائی دوائی کی اہمیت کے بارے میں آپ سے کچھ باتیں شیئر کرنا چاہوں گا، تاکہ آپ کو اس کا احساس ہو کر گھر میں اور کوئی چیز نہ ملے تو یہی چیز آپ استعمال کر کے اس سے فائدہ حاصل کر سکتے ہیں۔ اسے ہم عربی میں فلفل اسود کہتے ہیں، فارسی میں اس میں کالی فلفل سیاہ کہتے ہیں، اور اردو میں کالی مرچ اور انگریزی میں بلیک پیپر کہتے ہیں۔ یہ ہمارے ہر گھر میں یعنی کچن میں موجود ہوتی ہے۔ مثالے کے طور پر ہم ہر سالن پکانے سے پہلے اس کو ضرور استعمال کرتے ہیں، لیکن آج میں اس کی آپ کو دوائی کے لحاظ سے اس کی اہمیت بتاؤں گا۔ اس کا مزاج کیا ہے؟ مزاج کے لحاظ سے یہ حدی اعصابی ہے، جسے ہم کہتے ہیں گرم تر، یعنی یہ جگر میں گرمی پیدا کرتی ہے، جگر میں تحریک پیدا کرتی ہے، اعصاب میں تحریل پیدا کرتی ہے، اور عضلات میں سکون پیدا کرتی ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ اگر اس کے افعال کی بات کریں تو یہ ودی محرک ہے، یعنی جگر کو تحریک دیتی ہے، صفرا کو مولد صفرا ہم کہہ سکتے ہیں، یا صفرا کو پیدا کرتی ہے۔ کاسر ریا یعنی گیس کے لیے تو بے انتہائی مفید ہے۔ قاطع سودا ہے، یعنی جو سودا پیدا ہوتا ہے عضلاتی طریق سے، خشکی عضلاتی سے طریق سے، تو اس کو کیا کہتا ہے، ختم کرتی ہے۔ تو یہ اس کا حل بھی یہ کہ جب جہاں پہ سودا ہوگا، اگر صفرا پیدا ہو تو وہ چیز اپنے آپ ختم ہو جائے گی، یعنی یہ قاطع سودا ہے۔ اس کے علاوہ یہ بلغم کا خاتمہ کرتی ہے، محرک ہے یعنی پسینہ لاتی ہے، ملین ہے، اور سب سے بہترین جو اس کا عنصر ہے یا تاثیر ہے وہ ہے اس کی صفرا کو خارج کرنا، یعنی ایسے نوجوان جو عضلاتی طریق کی وجہ سے، حدی عضلاتی طریق کی وجہ سے جن کا صفرا رک چکا ہو اور پاؤں کی تلیاں جلتی ہوں، تو اس کے لیے یہ بہترین چیز ہے۔ اس کے علاوہ ایسے اشخاص جن کے جگر گردے ٹھنڈے ہو گئے ہوں، معدہ میں ریا اور ترشی کی زیادتی ہو اور عضلاتی سوزش ہو، تو اس کے لیے بھی یہ بہترین چیز ہے۔ اور اس کی مقدار کیا ہے؟ 1.5 ماشا تک، یعنی 4 رتی سے لے کر آپ 1.5 ماشا تک استعمال کر سکتے ہیں، اور 1.5 ماشا تک یہ بہترین ملین ہے۔ یعنی ایسے اشخاص جن کو قبض کی شکایت رہتی ہو تو وہ 1.5 ماشا کی مقدار رات سو پیس کا رات سوتے وقت لے لیں، انشاءاللہ ان کا قبض کا مسئلہ حل ہو جائے گا۔ 1.5 ماشا سے زیادہ مقدار نہیں لینی، کیونکہ 1.5 ماشا زیادہ لینے سے کیا ہوتا ہے، یہ معدہ میں جلن پیدا کرتی ہے اور پھر پخانے لگ جاتے ہیں۔ اس لیے 1.5 ماشا سے کم ہی رکھنی ہے، 1.5 ماشا سے اس کی مقدار زیادہ نہیں لینی۔ اس کے علاوہ ایسی امراض جو سوداوی علامات ہیں، جن میں کیا ہے، مالیہ خولیہ ہے، تبخیر ہے، گیس ہے، قبض ہے، اس کے علاوہ بے خوابی کی شکایت ہے، ریح درد ہیں، تو ان کے لیے تو یہ بہترین چیز ہے۔ یعنی اکثر ریح درد میں ہم اس کو سرنجہ شیری اور اس کے ساتھ سنڈ اور یہ چیز ملا کر استعمال کرتے ہیں، لیکن یہ خالی میں صرف آپ کے ساتھ کالی مرچ کے اثرات، اس کی فوائد شیئر کر رہا ہوں۔ اس کے ساتھ ساتھ ریح دردوں کے ساتھ ساتھ یہ فلفل جو جسے ہم اسود بھی کہتے ہیں، فلفل سیاہ بھی کہتے ہیں، کالی مرچ بھی کہتے ہیں، یہ جسے ہم یرکان اسود کہتے ہیں، یعنی کالا یرکان، ایک پیلا یرکان ہوتا ہے، کالا یرکان ہوتا ہے، وہ سوداوی طریق سے ہوتا ہے، اس کے لیے یہ بہترین چیز ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ عضلاتی تحریر سے بعد فالج ہو جاتا ہے، لکوہ ہو جاتا ہے، اس میں بھی اسے استعمال کر سکتے ہیں، اور خاص کر بعض دفعہ سر کے بال گرنے کے ساتھ ساتھ ایسی کیفیت بن جاتی ہیں ٹکڑیوں کی شکل میں، یعنی چھوٹی چھوٹی ٹکڑیوں کی شکل میں بال وہاں سے گرتے ہیں، جسے ہم وہ داد و سال بھی کہتے ہیں۔ تو ایسے اشخاص جن کے بال ایک تو گرتے ہیں گانج کی شکل میں، لیکن وہ مختلف جگہوں پر ٹکڑیوں کی شکل بن جاتے ہیں، تو وہ اس ٹکڑی والی جگہ پر اسی کالی مرچ کو باریک صفوف بنا کر کسی چیز میں، چاہے پانی میں یا تیل میں، اس کا لیپ بنا کر اس جگہ پہ لگائیں گے تو انشاءاللہ 1 ہفتے کے بعد
وہاں پر بال اگنے شروع ہو جائیں گے۔ اس کی وجہ بھی میں یہی کہتا ہوں کہ وہ عضلاتی طریق کی وجہ سے ہوتا ہے۔ عضلاتی طریق کیا ہوتا ہے؟ سودا کی طریق ہوتی ہے۔ سودا کیا ہوتا ہے؟ وہ خشکی پیدا کرتی ہے۔ جب خشکی ہوتی ہے تو وہاں ان بالوں کو نیچے سے خوراک نہیں مل سکتی، تو اس کا حل یہی ہوتا ہے کہ ہم نے صفرا پیدا کرنا، اور کالی مرچ صفرا پیدا کرنے میں اپنا ثانی نہیں رکھتی۔ اور سب سے آخر میں جو میں اس کی فوائد بتاؤں گا وہ ہے بعض دفعہ لوز موشن لگ جاتے ہیں عضلاتی طریق سے۔ ایک تو غدی طریق سے ہوتے ہیں، ایک عضلاتی طریق سے بھی ہوتے ہیں۔ جب عضلاتی طریق سے لوز موشن لگ جائیں تو اس کی نشانی کیا ہے؟ لوز موشن بندہ جاتا ہے واش روم میں تو اس کے بعد بھی جب اٹھتا ہے تو اس کو کیا آتی ہے؟ گیس کی افارہ کی شکایت ہوتی ہے، یعنی پیٹ میں ایسے لگتا ہے جیسے واش روم سے تو ہوا ہے لیکن پیٹ ابھی تک وہ جکڑا ہوا ہے۔ تو اس صورت میں بھی اسے سنڈ کے ساتھ 2 ماشک پیس کر، یعنی اسے کالی مرچ کو اور سنڈ کو برابر وزن میں لے کر پیس کر 2 ماشک کی مقدار میں لینے، تو انشاءاللہ وہ عضلاتی طریق والے جو آپ کے لوز موشن ہیں وہ آپ کو ختم ہو جائیں گے۔ میں نے جس طرح بتایا یہ چھوٹی سی چیز ہے، آپ کے کچن میں موجود ہے، ہم صرف مثالے کے طور پر جانتے ہیں، لیکن اس کا جو فوائد میں بتا رہا ہوں ملین ہے، یعنی قبض کے لیے استعمال کر سکتے ہیں، سوداوی امراض کے لیے استعمال کر سکتے ہیں، بے خوابی کے لیے استعمال کر سکتے ہیں، اور خاص کر کالا یرقان جسے ہم کہتے ہیں، اور گنج کی شکل میں اور لوز موشن۔ امید کرتا ہوں ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ ساتھیوں کے ساتھ شیئر کریں گے اور چینل کو سبسکرائب کریں گے۔